اب حضور کو جو معراج میں خاص باتیں دی گئی وہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث صحیح موجود ہے. آقا فرماتے ہیں رائیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام عبدالرؤف مناوی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا. حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اہل بیت کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا. حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ روحانی معراج اور 1 مرتبہ جسمانی معراج. جو معراج ہم مناتے ہیں 27ویں شب کو، یہ جسمانی معراج، حضور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اس کے اندر بے شمار حکمت ہے. اللہ کو دیکھا. اب بس حکمت کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں، غور سے سنیں. حکمت یہ ہے، پہلے اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر جتنی حکمتیں وقت میں گنجائش ہوگی پیش کریں گے. پہلی حکمت یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن روتے تھے. امت کے گناہ دیکھ کر رات و دن آنسو بہاتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب تو نے امت کے گناہ تو دیکھیں، ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے. تو نے امت کے گناہ دیکھیں تب ذرا میری رحمت بھی آ کر دیکھ لے. اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ جب تک کہ کسی فیصلے کے متعلق بات چیت نہ ہو جائے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جج موکل کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا جب تک یہ وکیل کو نہیں پتا ہو، اس وقت تک وکیل بھی لرزتا رہتا ہے. آپ مقدمات لڑتے رہتے، کورٹوں میں جاتے رہتے، اور آپ کو معلوم ہے وکیل کی بھی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. میرا موکل سزا پائے گا یا باعزت بری ہو جائے گا. یہ کب معاملہ ہوتا ہے؟ جب تک جج کا سامنا نہ ہو. جج کا سامنا ہوگا، بحث ہوگی، باتیں ہوگی، گفتگو ہوگی، پھر جج کے اپنے موڈ پر ہے، وہ جو چاہے فیصلہ سنا دے، یا تو باعزت بری کر دے، یا تو سزا سنا کر کے لاک اپ میں ڈلوا دے، یا پھانسی کی سزا دلوا دے، یا عمر قید کی سزا دلوا دے، جو چاہے کر دے. لیکن جتنا بڑا مجرم ہوگا وکیل کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوگی. جج کا موڈ کیا ہے نہیں پتا، جج نے فیصلہ کیا کرنا ہے نہیں پتا. لیکن کل فیصلے کا دن ہے، اور اس دن سے 1 دن پہلے جج اور وکیل تنہائی میں بیٹھ کر گفتگو کر لیں تو اب مجرم بھی بے فکر ہو جائے، وکیل بھی بے فکر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے سے پہلے جج اور وکیل جب آپس میں گفتگو کر لیں تو اب ان کی گفتگو تو یہ جانے، یہ گفتگو اوپن نہیں کی جاتی. لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے، اگر یہ پتا چل جائے کہ جج اور وکیل کی 1 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے تو دنیا بھی کہتی ہے ٹینشن نہیں لینا، اخباری نمائندے بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا، مجرم بھی کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ جج اور وکیل کی بیٹھک ہو چکی ہے. اور جو تنہائی میں بیٹھک ہوئی ہے تو پھر فیصلہ کوئی بہتر ہی ہوگا. ملانے کے لیے نہیں کہتا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. دنیاوی مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ بزرگوں کی سنت ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل قیامت کا دن ہوگا، عدالت کی کرسی پر خدائے وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا. موسیٰ کی امت بھی ہوگی، عیسیٰ کی امت بھی ہوگی، داؤد کی امت بھی ہوگی، ایوب کی امت بھی ہوگی، یوسف کی امت بھی ہوگی، ذوالقرنین کی امت بھی ہوگی. اللہ اکبر. گویا کہ سارے انبیاء کرام کی امتیں وہاں پر، ذوالکفل کی امت بھی ہوگی، انبیاء کی امتیں موجود ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے جج کا فیصلہ میری امت کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے. لیکن اللہ اکبر، قیامت کے دن حضور کی زبان پر نفسی نفسی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قدرت نے کہا محبوب فیصلہ تو قیامت میں نے کرنا ہے اور تو نے وکالت کرنا ہے. معراج کی شب آجا، بیٹھ کر کے بات کر لے تاکہ تیری امت کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا.
मेराज किसे कहते हैं? मेरे अल्लाह ने महबूब को बुलाया, हरीम नाज में बुलाया। वो अल्लाह जो उठने बैठने से चलने फिरने से पाक है, इतने करीब बुलाया, और करीब बुला करके फिर क्या कहा पता है? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमने जो बातें करनी थी कर ली, अल्लाह ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई, लेकिन बात क्या हुई? हुजूर ने एक बात बताई, और उसको सुनिए और झूम जाइए, फिर मेराज का जश्न कल मनाइए। लोग बड़े जश्न मनाते हैं, हुजूर की मेराज का जश्न नहीं मनाते, एतराज करते हैं जश्न मेराज पर। मनाओ हुजूर की मेराज का जश्न, नमाजें पढ़ के मनाओ, फातिहा करके मनाओ, खुशियों का इजहार करके मनाओ, आंसुओं की सौगात पेश करके मनाओ। अल्लाह ने महबूब को क्या कहा? हबीब, तेरी उम्मत गुनहगार है और मैं गफ्फार हूं। क़यामत के दिन तेरी उम्मत के जराइम नहीं देखूंगा, बल्कि हबीब तेरा चेहरा देखूंगा। तू जिसको चाहेगा मैं उसको जन्नत अता करूंगा। तो महबूब को बुलाया गया, हबीब आ, तो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। लेकिन ये बात तो हुई, क़यामत का दिन होगा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, किसी नबी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। बोलो देखा, सिवाय हमारे हुजूर के। एक नबी ने तमन्ना की थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। कुरान में आया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये आप बार बार सुनते रहते, मैंने आज उस पर कोई तस्करा नहीं करना, बल्कि आपको बताऊं, इब्ने अब्बास कहते हैं जब हजरत मूसा ने 9 मरतबा कहा ना, ये अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, अल्लाह ने क्या फरमाया? मूसा तू बहुत इसरार कर रहा है मुझे देखने का, पहले एक काम कर, तू मेरी मखलूक को देख ले। मैंने जो मखलूक पैदा की है ना, उसको देख ले। आप बहुत खूबसूरत है, आपको देखकर कौन डरता है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया है। लेकिन जो फरिश्ते हैं ना, फरिश्तों में बाज़ फरिश्ते बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाज़ फरिश्तों के चेहरे ऐसे हैबतनाक है कि देखें तो हालत खराब हो जाए। आप जानते, एक मौत है, मौत का फरिश्ता एक है जिसको इज़राइल कहते हैं। जानते हैं इज़राइल को? इज़राइल को जानते हैं? एक मौत का फरिश्ता। मैं समझता हूं कि शायद मेरी मालूमात और मेरी दानिश्त में आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम भी इज़राइल नहीं रखा। लोग उससे इतना डरते हैं कि उसका नाम भी किसी ने नहीं रखा, क्योंकि वो है एक ही फरिश्ता इज़राइल। लेकिन उसका हाल ये है, नेकों के पास आता है तो खूबसूरत बनकर आता है, और जब गुनहगारों के पास आता है तो ऐसी भयानक सूरत लेकर के आता है कि इंसान की आंखें खुली के खुली रह जाती है। अगर आंखें खुली है तो खुली के खुली रह जाए, आदमी बंद भी नहीं कर पाता। किसी का हाल ये, कोई पेशाब कर देता है, कोई पाखाना कर देता है, बताने की बात नहीं, आपको पता है, और इंसान को मौत आ जाती है। ये कौन है? इज़राइल। ये अल्लाह का बंदा है, ये फरिश्ता है। मुझे हैरत होती है कि जब इज़राइल को देख करके लोगों के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ये बंदा ही तो है ना अल्लाह का। इज़राइल को देखकर हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, तो अल्लाह को देखना कोई मामूली बात है? रब का दीदार कोई मामूली बात है? आप गौर तो फरमाएं, सोचे तो सही, हुजूर का मोजज़ा कितना बड़ा है। ये मेराज जिसे कहते हैं, सुनिए, अपने किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया, अल्लाह ने हमें कैसा रसूल अता फरमाया। वो खुदा जिसका जिस्म नहीं, वो खुदा जिसका जिस्म नहीं, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, हमारा नबी उसको भी देखता है, उसको भी देख लेता है। गौर करें, जिसका जिस्म नहीं वो नजर नहीं आती। दुनिया का कोई मौलवी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर है कोई जो हवा को देख सके? हवा के हाथ पैर नहीं, इसलिए नजर नहीं आती। अल्लाह अकबर, जब मखलूक के हाथ पैर ना हो तो वो नजर ना आए, लेकिन वो खुदा जिसका कोई जिस्म नहीं, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक, हुजूर उसको भी देख लेते हैं, देखकर डरते भी नहीं है, टिकटिकी बांध कर देखते हैं, आंखें भी नहीं झपकती है। ये सब इंशाअल्लाह ये निकाह तो कल हम अर्ज करेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये बताना है कि जनाब मूसा को अल्लाह ने कहा, मूसा पहले मेरी मखलूक देख ले, एक काम कर, मुझे देखने की तमन्ना करते हैं ना, जरा मेरी मखलूक देख ले। तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि जरा अपने चेहरों से पर्दे हटाओ और अपनी असली शक्ल से मूसा के करीब से गुजरो। हज़रत मूसा तूर पर खड़े थे और कह रहे थे, जरा देखना चाहता हूं तुझे, दिखाना अपने आप को।
دکھا اپنے آپ کو، مجھے دیکھنے سے پہلے میری مخلوق دیکھ۔ تو جب وہ مخلوق فرشتے گزرنے لگے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل پکڑ لیا اور عرض کی میرے اللہ مجھ سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا تجھے دیکھنے کا سوال، میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ تو جبریل آئے اور عرض کرنے لگے موسیٰ آپ نے خدا کو دیکھنے کی بات کی، آپ ان کو دیکھیے، ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر کہا نا توبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں موسیٰ؟ یہ جو کہا تھا نا ربی ارنی، یہ ربی ارنی کے بعد توبت الیک کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جب فرشتوں کو گزارا میرے اللہ نے، ہیبت ناک فرشتوں گزرو موسیٰ کے قریب سے، تو حضرت موسیٰ کا سینہ پھٹنے کے قریب آ گیا اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تیری بارگاہ میں اس لغزش پیغمبرانہ سے، اس خطۂ اجتہادی سے توبہ کرتا ہوں۔ اب غور کریں، جب اللہ کی مخلوق کو حضرت موسیٰ ان کی اصل شکل میں نہ دیکھ سکے، ان ہیبت ناک فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھا رکھے ہیں، جو عرش کا بوجھ سنبھالتے ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے یہ تو وہی جانے، کون کون سے وہی جانے، لیکن ہم کو تو بس ابن عباس نے اتنا بتایا کہ موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے توبہ کر لی کہ اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی شان، لوگ کس منہ سے کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، وہاں موسیٰ کہتے توبت الیک، اللہ میں اس سوال سے تیری بارگاہ میں اب رجوع کرتا ہوں، واپس پلٹتا ہوں مولا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری ہے، حضور نے نہیں کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو کیوں دکھایا گیا، بلایا کیوں گیا؟ حضور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے جب کوئی جج کا سامنا ہو اور جج سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، یہ کسی بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی ہو، بادشاہ نے دعوت دی چلو سب کو میرے گھر دعوت ہے، آؤ دعوت کھانے کے لیے آؤ، ایسے کے اندر سارے عمرہ وزراء کو بلایا، نیا نیا بادشاہ ہے، بادشاہ کو کسی نے دیکھا نہیں، بادشاہ آیا اور ایک شہر میں سب کو دعوت دی اور کہا سب جمع ہو جاؤ، تو کتنا ہی بڑا وزیر ہوگا تھر تھر کانپے گا، کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں، پتہ نہیں اس کے اخلاق کیا ہو، اس کے کردار کیا ہو، اس کا انداز کیا ہو، اس کی گفتگو کیا ہو، پیار کرے گا کہ جھڑک دے گا، بھگا دے گا، کیا کرے گا وہ؟ غور فرمائیں۔ اور اس کے بعد بادشاہ کو کبھی دیکھا نہیں تو فکر ہے کریں کیا کریں، بلکہ خود سب باتیں چھوڑیے، آپ اپنی بات لیجئے، اگر پہلی مرتبہ آپ کو کسی آفیسر کے سامنے جانا ہو تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں، پتہ نہیں میرا کام یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کس انداز سے کرے گا، کیا بولے گا، کیا باتیں کرے گا، تو آپ کے پیر کانپنے لگتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ سامنا ہے نا آپ۔ بلکہ آپ اس کو قرآن سے دیکھ لیں، اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس برسوں سے ایک عصا رہتا تھا، لکڑی کا ایک عصا تھا، سوٹا جس کو آپ کہتے ہیں، لکڑی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور ابتدائے جوانی سے تھا آپ کے پاس، شروعات سے تھا، کیونکہ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریاں، پیغمبر کی بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے، یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ نبی کبھی چرواہا نہیں تھا، اور چرواہا کبھی نبی نہیں بن سکتا، جو انبیاء کو چرواہا کہتے ہیں وہ بدبخت ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اگر کبھی اپنی چپل سل لے تو یہ اس کی عاجزی ہے، چپل سلنے سے وہ چمار نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے۔ اسی طرح بکریاں چرانے سے نبی کی عاجزی ہے کہ وہ بکریاں چراتا ہے، بکریاں چرانے سے نبی چرواہا نہیں ہو جاتا۔ مسجد کا امام اگر کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا دے وہ حمال نہیں ہو جاتا، یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، سورہ طٰہٰ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا خلاصہ پیش کروں۔ حضرت موسیٰ نے پہلی مرتبہ اپنی ہی لکڑی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹے، اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، اس کو واپس ہاتھ لگا۔ بولو موسیٰ ڈرے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ کہتا، حدیث میں نہ آتا تو ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ جملے حضرت موسیٰ کے لیے کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ اپنی لکڑی کو خوفناک اژدہا دیکھ کر کے ڈر گئے، اللہ نے کہا ڈر نہیں، اٹھا۔ آپ نے اٹھایا، وہ پھر لکڑی بن گئی۔ یہ اللہ نے وہاں کیوں کروایا؟
تنہائی میں وادی طور میں، طور سینا پر اللہ نے یہ کام تنہائی میں کیوں کروایا کہ پہلے لکڑی کا پوچھا، لکڑی کا معاملے کو کہا کہ یہ لکڑی ہی ہے نا، یہ لکڑی تیرا عصا ہی ہے نا. حضرت موسیٰ نے خود کہا یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے یہ کام لیتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر کے سوتا ہوں. بالکل معاملہ کنفرم تھا. اس کے بعد بھی موسیٰ نے جب زمین پہ عصا رکھا تو موسیٰ ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈر نہیں، ہاتھ لگا، پھر لکڑی ہو گئی. اللہ رب العزت نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس لیے کہ یہ کام کہیں اور بعد میں کروانا تھا، یہ کام بعد میں کہیں اور کروانا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون کے پاس جا اور کہنا کہ اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے. اس کے دربار میں 70,000 جادوگر تھے جو اپنی رسیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ رسیاں سانپ بن کر کے رینگنے لگتی، اپنی لکڑیاں زمین پہ ڈالتے تو وہ لکڑیاں سانپ بن کر رینگنے لگتی. اللہ اکبر. بلکہ رسیاں اور لکڑیاں اگر ڈالی جائے تو اس کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا، لیکن جادو کے زور سے وہ لوگوں کی نظروں پر اثر کرتے تھے تو لوگوں کو وہ لکڑیاں سانپ نظر آتی تھی اور سانپ بن کے رینگتی نظر آتی تھی. حالانکہ وہ لکڑیاں لکڑی ہی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی. وہ رسیاں رسی رہتی تھی، سانپ نہیں بنتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں، جادوگروں کے مقابلے میں بھیجنا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں میدان میں یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ موسیٰ ڈرے گا نا، اپنے عصا کو اژدہا بنتا دیکھ کر ڈرے گا نا، تو یہ ڈرنے والا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے اکیلے میں. اور پھر جب موسیٰ ان کے مقابلے پر جائے تو پھر وہاں موسیٰ شان سے عصا رکھے گا، وہاں نہیں ڈرے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ڈائریکٹ یہاں پر کیے بغیر اگر وہاں پر کرتے یہ معجزے کا اظہار جو اللہ پہلے اس طور سینا کی وادی میں نہ کرواتا اور ڈائریکٹ کہتا کہ جا فرعون کے پاس اور میں نے تجھے معجزہ دے دیا، اللہ رب العزت ڈائریکٹ یہ حکم دیتا تو موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ رکھے تو ڈر گئے، تو وہاں بھی پہلی مرتبہ رکھتے تو ڈر جاتے. اپنے ہی معجزے سے خود ڈرتے تو بولو ان لوگوں پہ کیا اثر پڑتا؟ حیرت کی بات ہے. وہ کہتے ہم بھی ڈر رہے ہیں، یہ بھی ڈر رہے ہیں، تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اللہ نے پہلے کروا کے وہ ڈر کو دل سے نکال دیا تاکہ موسیٰ، اب جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنے گا تو فرعون ڈر رہا ہوگا، فرعونی ڈر رہے ہوں گے، لیکن موسیٰ بغیر خوف کے وہاں پہ کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم یہ عصا کا معجزہ لے کر کے آئے ہیں. لیکن اگر یہ بات پہلی مرتبہ ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر جاتے تو لوگ جناب موسیٰ کا مذاق اڑاتے. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک نقطہ یاد کر کے پھر آگے آنا چاہتا ہوں. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت موسیٰ جب یہ معجزہ لے کر کے گئے تو فرعون کے 70,000 درباری جو جادوگر تھے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب یہ اپنا آئٹم پیش کرنے لگے، جب یہ اپنا جادو پیش کرنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا پہلے آپ رکھیں گے اپنا معاملہ یا پہلے ہم رکھیں اپنا معاملہ؟ گویا کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ کو ادب کی ادا اتنی پسند آ گئی. انہوں نے پوچھا پہلے آپ یا پہلے ہم؟ آپ نے فرمایا پہلے تم ہی کر لو. اور اس کے بعد اللہ کو یہ ادا پوچھنے کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. لیکن میں نے صرف اتنا عرض کرنا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے پہلے تنہائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کروایا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا موسیٰ اچانک اژدہا دیکھ کر کے ڈر جائے گا تو میں تسلی دوں گا نا، میں تسلی دوں گا. موسیٰ ڈر نہیں، لا تخف، ڈر نہیں. اور اگر وہاں ڈرے گا تو پھر مذاق بن جائے گا. اب آج اللہ نے محبوب کو معراج پر کیوں بلایا، اپنا آپ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ اللہ جس کو جتنا زیادہ علم دیتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس لیے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ
اگر کوئی ڈرنے والی ذات ہے اللہ سے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے. اب اللہ نے قیامت کا دن ہے, اللہ رب العزت نے عرش اب لگانا ہے, عرش پہ کرسی بچھانا ہے, اس کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھانا ہے, اور سارے انبیاء کو, اللہ اکبر, سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, لیکن کرسی کس کو ملے گی؟ ہمارے نبی کو ملے گی. میرے آقا نے سب کی شفاعت کرنا ہے, انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی حضور نے دینا ہے, انبیاء کرام نے تبلیغ کا کام کیا, اس کی گواہی حضور نے دینا ہے, انبیاء کرام کی صداقت کی گواہی حضور نے دینا ہے. گویا کہ قیامت کے دن کا دولہا صرف اور صرف میرے رسول کی ذات ہوگی, میرے آقا کی ذات ہوگی, اور وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. انبیاء نفسی نفسی کیوں کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا. تو اللہ کو جب نہیں دیکھا تو اب اللہ کو بے پردہ دیکھنے کی باری ہے, تو وہ ڈر رہے ہیں, نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. ان سے زیادہ تو حضور کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اگر حضور بھی اللہ کو نہ دیکھتے تو حضور بھی نفسی نفسی کہتے. میرے بھائی, اگر ایک گھر میں میت ہو جائے اور سارے ہی لوگ رونے لگے اور گھر میں کوئی بڑا تسلی دینے والا نہ ہو, تب تو تماشا ہو جاتا ہے. کوئی ایک تو ہوتا ہے, جب سب رو رہے ہوتے تو وہ تسلی دیتا ہے, تو وہ سب کو سنبھالتا ہے, سب کا سہارا بنتا ہے. اب قیامت کے دن سبھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, اور قیامت کا دولہا شافعی یوم النشور بھی نفسی نفسی کہے گا. تو لوگوں کی ہمت کون بندھائے گا؟ لوگوں کی ڈھارس کون بندھائے گا؟ حالانکہ حضور تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا, محبوب آ کر کے پہلے مجھے دیکھ لے تاکہ یہ تیرا ڈر ختم ہو جائے. کیونکہ حضور جب گئے نا تو آقا کریم ڈر کی وجہ سے رکتے تھے. آگے اگر وقت رہا تو اس پر گفتگو ہوگی. حضور رکتے تھے تو اللہ کہتا تھا, ادن منی یا محبوب, ادن منی یا حبیب, ادن منی یا محمد, ادن منی یا احمد. حبیب اور قریبا, اور قریبا. حضور ڈر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے, کیونکہ خوف تھا رب تبارک و تعالیٰ کا. لیکن اللہ نے ڈر نکالا, فرمایا ادن منی یا حبیب, میرے قریبا قریبا قریبا, اور اتنے قریب بلایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ نے اتنے قریب بلایا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا, اور کہا محبوب مجھے جی بھر کے دیکھ لے, اور دیکھ بھی لے, باتیں بھی کر لے. تو اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا آپ دکھا دیا ہے. حضور نے اللہ کو بے پردہ دیکھ لیا اور دیکھا. اور ابن عباس تو کہتے ہیں 2 مرتبہ, اور مسلم شریف کی حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ 9 مرتبہ. 9 مرتبہ کیسے دیکھا؟ 9 مرتبہ اس طرح دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نمازیں ملی ہے, جائیے کم کرا کے لائیے. تو گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی. اب 50 سے 45 ہوئی, تو کتنی مرتبہ جانے پہ جو ہے وہ 50 سے 5 ہوگی, 45 کم ہوئی, 5 بچی. تو کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے. 1 مرتبہ خدا نے بلایا, 9 مرتبہ اپنی مرضی سے تشریف لے گئے. گویا کہ خدا کے حسن سے اتنے مانوس ہو گئے کہ اب بار بار جا رہے ہیں, بار بار آ رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اب پتا چلا کہ اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے قریب کیوں بلایا کہ محبوب جب میرے دیکھنے کے خوف سے سارے انبیاء ڈر رہے ہوں گے تو تو وہاں پر بے خوف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں تو معراج کی شب خدا کو دیکھ چکا ہوں, اس سے پیار بھری باتیں کر چکا ہوں. ایسے ہی جیسے موسیٰ کے عصا کو سانپ بنتا دیکھ کر سب ڈرے, موسیٰ نہیں ڈرے, کیونکہ پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا. پہلے دیکھ کے ڈر دور ہو چکا تھا, اور اب خدا کو دیکھ کر ڈر دور ہو چکا. کیوں دور ہو چکا؟ اس لیے کہ وہ تو قریب بلا کر کے کیسی باتیں کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, بلا کر سلام کرتا ہے. وہ تو بلا کر سلام کرتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے. اور کتنی باتیں کی, خود کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو حضور کی معراج کی ایک حکمت یہ تھی کہ محبوب آجا, قیامت میں سب ڈریں گے, تو نہیں ڈرنا. اسی لیے تو سب ڈریں گے, نفسی نفسی کہیں گے. حضور کیا کریں گے پتہ ہے؟ میزان پہ جا کے اپنی نیکیاں گنہگاروں کی نیکیوں میں ملا کر ان کو کامیاب کریں گے. پل صراط پہ کھڑے ہو کے رب سلیم کہہ کے ان کو پار لگائیں گے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ, جبریل پر بچھائیں تو پر کو. اور محبوب جب خدائی کو دیکھ لیا تو بچا کون؟ خدا کو دیکھ لیا. جتنے فرشتے تھے حضور نے سب کو دیکھا. جتنے فرشتے تھے, آقا فرماتے ہیں میں نے اسرائیل کو بھی دیکھا, وہ ہنستا نہیں تھا. سرکار فرماتے ہیں وہ ہنستا نہیں تھا,
जिब्रील उसको लेकर आया। मैंने पूछा जिब्रील ये हंसता भी नहीं, ये कौन है, ये मुस्कुराता नहीं, शबे मिराज इसके लबों पे मुस्कुराहट नहीं, कौन है? कहा हुजूर ये कभी भी नहीं मुस्कुराता, ये मलकुल मौत है, ये इजराइल है हुजूर। हुजूर ने उसको भी देखा, हुजूर पे कोई असर नहीं हुआ। अरे खुदा को देख करके जिसकी पलक न झपके, फिर इजराइल को देखना और इसराफील को देखना, बल्कि उस रात तो इन लोगों का देखना इनकी मेराज हो गई। हुजूर की मेराज की उन्होंने खुदा को देखा, इनकी मेराज की इन्होंने हुजूर का दीदार किया। और फिर सब फरिश्तों ने अर्ज की अल्लाह एक बार और देखना चाहते। पहले आसमान वालों को ज़ियारत हुई, दूसरे वालों को, तीसरे वालों को, चौथे वालों को, पांचवें वालों को, छठे वालों को, सातवें वालों को, सबको ज़ियारत होगी तो सब कहते थे एक बार और दिखा दे महबूब को। तो अल्लाह ने कहा सब आ जाओ और सिदरा पे जमा हो जाओ। आका फरमाते जितने फरिश्ते थे मेरा हुस्न देखते थे और सुभान अल्लाह कहते थे। हुजूर को देख करके फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते थे। हुजूर की मेराज की हिकमत ये है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो देखा कि एक बीमार कनीज आटे की बोरियां उठाकर जा रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों रो रही है तू, तेरे रोने की वजह क्या है, तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या? उसने कहा कि मैं बीमार हूं और आटे की बोरियां उठाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और मेरे मालिक ने जो यहूदी है उसने इतनी सारी आटे की बोरियां मेरे जिम्मे पे लगा दी है, अब मैं उठा नहीं पा रही हूं, लेकिन उठा करके ले जाना है। मेरे आका ने फरमाया ला आटे की बोरियां मुझे दे दे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो आटे की बोरियां उठाई। रो मत, देखो आए कहां से है, सफर कहां से है, अल्लाह का दीदार करके आए हैं, अल्लाह से मिल कर आए हैं, अल्लाह से बातें करके आए हैं। क्या शान वाले नबी हैं, अल्लाह अकबर। वो खुदा जो जिस्मानियात से पाक है, जो बगैर जिस्म के उसका कोई जिस्म नहीं है, मेरे आका ने उसको भी देखा। जिस खुदा के फरमान में, उसके कलाम में अल्फाज नहीं है, आवाज नहीं है, मेरे आका ने उसको सुना भी, उसको समझा भी। अल्लाह अकबर। और आए हैं, कितनी इज्जत पाई, क्या उरूज पाया, क्या बुलंदी पाया। कहने वालों ने कहा है कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बे कमाल ही, बेपना उरूज पाया है। लेकिन एक कनीज बीमार है, और वो एक यहूदी की कनीज है, और उसके जिम्मे पे आटे की बोरियां हैं। और आका फरमाते ला तेरे आटे की बोरियां मैं उठा देता हूं। सरकार ने उसकी आटे की बोरियां खुद उठाई। यहां तो लोग सफर हज से आते हैं तो उठ के घर में पानी भी नहीं पीते, मैं तो हज से आया हूं। ये अना आ जाती है लोगों में, इल्ला माशाअल्लाह। वहां खुदा का दीदार करके आए हैं। एक यहूदी कनीज की बोरियां आटे की अपने कंधे पे उठाते हैं और हुजूर चलते हैं। अल्लाह अकबर। चलने लगे। कनीज ने कहा ऐ मोहम्मद अरबी रूही फिदा, मैं आपके साथ साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैं बीमार हूं। आका ने फरमाया मेरी चादर का किनारा पकड़ ले, तेरे अंदर भी ताकत पैदा हो जाएगी मेरे साथ चलने की। उसने चादर का किनारा पकड़ा और फिर वो भी हुजूर के साथ चली। उसका जो यहूदी मालिक था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर को पहचानता था और देखकर कहता है क्या आपको मेराज हुई है, क्या आपको मेराज हुई है? हुजूर अलैहिस्सलाम में हाँ हुई तो है, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेराज हुई है? मैंने तो तुझे बताया नहीं, अभी ये बात तो मक्के के चंद लोगों में, तुझे कैसे पता? उसने कहा मैंने अपनी आसमानी किताब में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, वो मेराज पर जाएंगे, अल्लाह का दीदार करके आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तो उसी दिन उनको एक रोती हुई बीमार कनीज मिलेगी और वो उस कनीज का सामान उठा के उसके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये मंजर मैं देख रहा हूं, मैं गवाही देता हूं कि वही आखिरी नबी आप है, और उसके पूरे कबीले ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर की मेराज की यहूदियों ने माना। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ, अभी अबू सुफियान ने कलमा नहीं पढ़ा था और मुल्क के शाम में थे, तो कैसरे रोम के पास, शाम के बादशाह के पास, अभी शाम, मुल्क के शाम और बैतुल मुकद्दस दोनों अलग अलग हो गए।
اس دور میں ملک شام ہی کے اندر بیت المقدس آتا تھا، حالانکہ ہے بہت بڑا خطہ، وہ دونوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے نا، الگ الگ ہے وہ دونوں ابھی۔ تو ابو سفیان ملک شام کے بادشاہ کے پاس گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، بادشاہ سے ملے تو حضور کی خوب برائیاں کی، معاذ اللہ حضور کے بارے میں برا کہا۔ تو شام کے بادشاہ نے، قیصر روم نے کہا کہ ایک کام کرو، یہ جو مکے سے قافلہ آیا ہے اور جو محمد عربی کے بارے میں خلاف باتیں کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ اس پورے قافلے میں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان جو قافلے کے سردار تھے انہوں نے کہا میں ہی قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو پھر ابو سفیان نے بہت سی باتیں کہی۔ جب آدمی باتیں کسی کے خلاف کرتا ہے تو سوچتا ہے نا کوئی بہت ذرا گرم والی بات کر کے فوراً اثر کرے۔ تو ابو سفیان نے بھی کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا ارے بادشاہ آپ کو تو حیرت ہوگی وہ کیسی کیسی بات کرتے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا کیسی بات کرتے ہیں؟ وہ کہا کہ ایک دن تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا اور میں نے نبیوں کی امامت کی، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی جو وضو کا تھا یا غسل کا تھا وہ بہہ رہا تھا۔ یہ یقین کرنے کی بات ہے، جبکہ بیت المقدس آنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، واپس جانے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم، زنجیر بھی ہل رہی۔ اب اس سے پہلے کہ روم کا بادشاہ کچھ کہتا یا کوئی جواب دیتا، اس لیے کہ وہاں تو اس وقت ابو سفیان ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ بادشاہ کو اتنا بدگمان کر دے، کیونکہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام کا نور ان تک پہنچا نہیں تھا۔ تو بادشاہ کو یہ بات بتائی، ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اس کے دماغ میں یہ بات آنے والی تو نہیں تھی نا۔ روم کا بادشاہ حالانکہ وہ عیسائی تھا، وہ خود بھی عیسائی تھا، تو جب اس تک کی بات کہی، اس سے پہلے کہ بادشاہ زبان کھولتا، ان کا جو سب سے بڑا پادری وہاں پر موجود تھا وہ مسجد اقصیٰ کا مجاور تھا، مسجد اقصیٰ کی خدمت اس کے ذمہ تھی۔ اس نے کہا بادشاہ جلدی مت کر جواب دینے میں جواب دیتا ہوں۔ یعنی وہاں ابو سفیان سوچے تھے کہ کام بگڑ گیا، لیکن وہاں تو حضور کی پھر شان ہے نا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کی تو جو وہ مسجد اقصیٰ کا جو مجاور تھا ان کا پادری کہا بادشاہ جلدی نہ کرنا میں جواب دیتا ہوں۔ کہا سنو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں ابھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ کوئی آنے والا آیا تھا، کوئی آنے والا آیا تھا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ اس رات جب میں سارے دروازے بند کرتا تھا تو اس رات بھی میں نے سب دروازے بند کر دیے، لیکن آخری دروازہ جب میں بند کرنے لگا تو وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ایک دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی شان، بند دروازوں میں بھی وہ داخل کر سکتا ہے محبوب کو، لیکن یہ ثبوت رکھے تاکہ جو خواب والے ہیں وہ خواب ہی میں رہیں اور جو یقین والے ہیں وہ ذرا آگے بڑھیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا جو شعر ہے مجھے بہت پسند ہے، یقین والے ہم یقین والے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، ابھی تک خواب ہی میں ہے، لیکن الحمدللہ اہل یقین کی بات۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے۔ الملفوظ میں امام اہل سنت نے کہا لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اس پر کہ حضور گئے معراج پر تو ہمیں بھی وہاں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ کن کو؟ سب مسلمانوں کو، سب کو، اللہ کے کرم سے آپ کو بھی ہم کو بھی معراج۔ امام اہل سنت نے الملفوظ میں بیان کیا، بڑی لے دے اس پر، اس لیے کہ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، رہنے دیجئے، ہمارا جو مسلک ہے ہم نے بیان کر دینا، مائک پہ بیان کرنا ہے،
کچھ لوگوں کو نہیں ہضم ہوگا تو وہ اس پر جوابی کلپیں بنائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف کہانی بولتے، کہانی نہیں بولتے۔ ملا جی آپ کو نہیں پتا، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے آپ کو نہیں پتا۔ اصل میں ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بلندیوں پر تو وہاں حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی تو اس میں انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اور آخری میں حضور کی امت کی صفیں، اور امت میں پھر کچھ صاف ستھرے کپڑے والے تھے ان کی صفیں، اور ان کے پیچھے میلے میلے کپڑے والے تھے ان کی صفیں، یعنی کوئی رہ نہیں گیا۔ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، انشاءاللہ اس کی برکت قیامت تک جاری ہے۔ فرشتے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، سفید چمکدار لباس والے، اور آخری میں میلے کچیلے کپڑے والے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا شرف سب کو حاصل ہوا۔ اور پوچھا گیا جبریل یہ کون ہے سفید چمکدار کا؟ حضور یہ نیک امتی ہے۔ تو نیک امتیوں میں تو وہ سب آگئے، غوث پاک، غریب نواز، محبوب الہی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی نقی، حسن عسکری، سب آگئے، بڑی ہستیاں۔ یہ پیچھے میلے کچیلے کپڑوں پہ کون ہے؟ کہا وہ گنہگار امتی ہے۔ تو بولو گنہگار پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ گنہگار پہنچے۔ تو جب یہ حدیث بیان کی تو اعلیٰ حضرت نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ وہ معراج کی شب میں شرف اقتدا، وہ جو گنہگار تھے وہ گنہگار ہم ہی لوگ تو تھے، تو ہمیں بھی نصیب ہو گیا، روحانی طور پہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ اور آج کے دور میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، گنہگار ہے نا، گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہے لیکن خوش نصیب ہے کیونکہ آپ کی امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے روحانی طور پہ ہمیں نصیب ہو گیا، تو گنہگاروں ہمیں بھی روحانی طور پہ نصیب ہو گیا۔ اب کسی کو یہ روایت سمجھ میں آتی تو مانے، نہیں آتی تو نہ مانے۔ تو یہ شرف سب کو نصیب ہوا، یہ شرف سب کو نصیب ہوا، نیک لوگوں کو بھی، گنہگاروں کو بھی۔ الملفوظ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسی اہل سنت کے لیے دوسرے اس کو نہ سنیں، جب حضور گئے اللہ سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، تو بولو حضور تو اپنے لباس کے ساتھ ہی گئے تھے۔